بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے انکیپسولیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج ہم انکیپسولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد فردر انکیپسولیشن کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ انٹروڈکشن ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کنسیپٹ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اوپ میں بیسیکلی چار جو ہیں وہ کنسیپٹ ہیں، انہیریٹنس ہے، پولیمارفزم ہے، ابسٹریکشن ہے اور انکیپسولیشن ہے۔ انکیپسولیشن از دا ٹیکنیکس آف میکنگ دا فیلڈ، مطلب یہ ایک ایسی ٹیکنیکس ہے جہاں پہ ہم فیلڈ کو کریٹ کرتے ہیں ان اے کلاس پرائیویٹ کلاس ہوتی ہے اور اس میں ہم کچھ فیلڈ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو دا فیلڈ وایا پبلک میتھڈ، اب جو فیلڈ ہوتی ہیں ان کو ایکسیس حاصل کرنے کے لیے، اور ایکسیس کے لیے جو تیسرا راستہ ہوگا وہ ہوگا پبلک میتھڈ ہوگا۔ پبلک میتھڈ کے ذریعے ہم فیلڈ کو ایکسیس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ Encapsulation also can be described as a protective barrier that prevents the code and data being randomly accessed by other code defined outside the class۔ مطلب اس میں کا یہ ہے کہ جو انکیپسولیشن ہے وہ اس چیز کی بھی ڈسکرپشن جو بیان کرتی ہے پروٹیکٹیو بیریئر کے لحاظ سے، کہ یہ کوڈ کو ڈیٹا رینڈملی ایکسیس ہونے سے بچاتا ہے، کوڈ کو ایرر ہونے سے بچاتا ہے، اور access by other code defined outside the class، ہمارے پاس ایسی کلاس جو کہ آؤٹ سائڈ ہوتی ہے جس کا تعلق اس فنکشن سے نہیں ہوتا، انکیپسولیشن اس کلاس کو سیو کرتی ہے، اس کلاس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جس کا تعلق اس کلاس سے باہر والے فنکشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں انکیپسولیشن جو ہے وہ اپنے ہی فنکشن اور اپنے ہی کلاس کے ساتھ ڈسکرپشن کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کوڈ جو ہے وہ کلاس سے باہر ہے اور انکیپسولیشن جو ہے اس کو اسیس کر سکے۔ ہم وہی کلاس کو اور وہی آبجیکٹ کو اسیس کریں گے جس کا تعلق اس ٹول سے ہوگا، جس کا تعلق اس سسٹم سے ہوگا، جس کا تعلق اس فنکشن سے ہوگا۔ اور اگر ایسا کوڈ یا ایسا آبجیکٹ جس کا اس کلاس سے تعلق نہیں ہوتا، انکیپسولیشن اس کو اسیس نہیں کرے گا۔ اب اس کی امپورٹنس کیا کیا ہوتی ہیں؟ ٹو ہائڈ دا انٹرنل امپلیمنٹیشن ڈیٹیل آف دا کلاس، انکیپسولیشن جو ہے اس کا مین جو امپورٹنس یہ ہے کہ جو بھی انٹرنل امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیلز کو ہائڈ کرتی ہے۔ can safely modify the implementation without worrying breaking the existence code that use the class۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلاس میں بغیر کسی وری کے ساتھ ہم کوڈ میں آپٹیمائز کر سکتے ہیں، کوڈ کو فلیکسیبل کر سکتے ہیں، کوڈ میں ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ The existing code that use the class، وہ کوڈ جو کہ آلریڈی پہلے ایک کلاس یوز کر رہی ہے، ہم اس کوڈ میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ یہ سب سے مین جو ہے وہ امپورٹنس ہے انکیپسولیشن کی۔ پروٹیکٹ کلاس اگینسٹ ایکسیڈنٹل willful stupidity، مطلب یہ ہے جو ہم نے پریویس امپورٹنس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو انکیپسولیشن ہے وہ ایسے کوڈ کو، ایسی لائن آف کوڈ کو
اسیس نہیں کرتی جس کا تعلق کلاس کے ساتھ نہ ہو. تو انکیپسولیشن جو ہے ایسی کلاس کے ساتھ پروٹیکشن بھی کرتی ہے. کیپ کلاس ready by keeping the visible field to the minimum. جو بھی کلاس ہے اور اس کے جو بھی فیلڈ ہوں گے ان کا ڈیٹا جو ہے انکیپسولیشن جو ہے وہ ویزیبل کرے گا. ایزیئر ٹو یوز اینڈ انڈرسٹینڈ. انکیپسولیشن جو ہے وہ استعمال کرتے وقت بھی آسان ہوتی ہے, اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے وائی وی نیڈ انکیپسولیشن. In object-oriented programming, data encapsulation is concerned with object-oriented programming میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کا تعلق انکیپسولیشن سے ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انکیپسولیشن کی. Combining data and how it manipulate in one place. ہم ڈیٹے کو کمبائن کر سکتے ہیں, ملٹیپل فارم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم سینتھسائز کر سکتے ہیں, اس کو ہم مرج کر سکتے ہیں, اور ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹ ایک ہی جگہ پہ کیسے ہوتا ہے. دس از اچیوڈ تھرو دی اسٹیٹ, پرائیویٹ فیلڈ اینڈ دا بیہیویئر. یہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا, بیہیویئر اور اس کی جو فیلڈ ہوتی ہیں ان دونوں کو ہم مرج کر کے ہم ایک ہی پلیس پہ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. بیہیویئر جو ہے وہ پبلک میتھڈ آف این آبجیکٹ. کسی بھی آبجیکٹ کا جو پبلک میتھڈ ہوتا ہے اس کو بیہیویئر کہتے ہیں, اور جو اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ فیلڈ ہوتی ہے. ان دونوں کو ہم مرج کر کے ایک ہی جگہ پہ مینیپولیٹ کر کے ہم اس کو کمبائن کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. Only allowing the state of an object to the access and modified through behavior. کسی ایک آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو ہم اس بات کی اسیس دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی بیہیویئر کے ذریعے ہم اس میں چینجنگ کر سکیں, مطلب اس کے آبجیکٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی ہم پریویس کلاس میں پڑھ چکے ہیں, جو کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی لینتھ اور ویڈتھ کی, کہ ہم نے لینتھ اور ویڈتھ میں چینج کر سکتے ہیں. ہم اس کے ویڈتھ کے سائز کو زیادہ کر سکتے ہیں, ویڈتھ کے سائز کو کم کر سکتے ہیں, ہم لینتھ میں اضافہ کر سکتے ہیں, ہم لینتھ میں کمی کر سکتے ہیں. لیکن جو ریکٹینگل کا جو فارمولا ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے, کیونکہ ریکٹینگل کا فارمولا یہی ہے لینتھ ملٹیپلائی ویڈتھ. اس فارمولے کو ہم چینج نہیں کر سکتے, فارمولا ہمارا سیم ہوگا, لیکن اس فارمولے کے اگینسٹ جو ہمارے پاس ویلیوز ہوں گی ان میں ہم چینجنگ لا سکتے ہیں تھرو بیہیویئر. The values contained within an object state can then be strictly controlled. پھر وہ جو ویلیوز ہوں گی جو کہ ہم ان بیہیویئر کے تھرو سیس کرتے ہیں, بیہیویئر کے تھرو ماڈیفائی کرتے ہیں, وہ ہم اسٹرکٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چینج کر لیں لیکن وہ اسیس نہ ہو سکیں, وہ اسیس ہو سکتی ہیں اور ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. Hiding the detail of how the object works. ہم اس بات کی ڈیٹیلز کو ہائڈ کر سکتے ہیں کہ آبجیکٹ کیسے کام کرتے ہیں. The only part of the object that is accessible to the outside world in its behavior. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے جو کہ اسیسیبل ہوتا ہے اور وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو ہم اسیس کر سکتے ہیں, اس کے بیہیویئر کے تھرو اسیس کر سکتے ہیں. What happened inside those behavior and how the state is stored is hidden from view. اور اس انفارمیشن کو, بیہیویئر کی اس انفارمیشن کو ہم ویو ہونے سے ہائڈ کر سکتے ہیں. ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں لیکن وہ ہڈن فارم میں ڈیٹا ہمارا اسٹور ہوگا. انکیپسولیشن کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ The main benefits of encapsulation is the ability to modify or implement code. مطلب یہ چیز ہم بار بار پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کوڈ ہوگا
اس کا تعلق کلاس سے ہے، اس کا تعلق بیہیویئر سے ہے، اس کا تعلق میتھڈ سے ہے، اس کا تعلق آبجیکٹ سے ہے، کسی بھی فنکشن سے ہے۔ ہم اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، کسی ایک پلیس میں مرج کر کے ماڈیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ بریکنگ دا کوڈ آف ادر ہو یوز اوور کوڈ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کوڈ کو توڑے بغیر ہم اس میں چینج لا سکتے ہیں۔ With this feature, encapsulation gives maintainability, flexibility, extensibility to the code۔ اب یہ جو سب سے میجر جو بینیفٹ ہے کہ جو ہم کوڈ میں چینجنگ کر سکتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہمارا کوڈ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، ان فیوچر فلیکسیبل بھی رہتا ہے، ایرر سے بچا رہتا ہے، ایرر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ایکسٹینسیبلٹی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی ٹول اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ Benefits of having encapsulation: field of class can be made read only or write only۔ ہمارے پاس جو کلاس کی فیلڈ ہوتی ہیں وہ ریڈ اونلی بھی ہوتی ہیں، رائٹ اونلی بھی ہوتی ہیں، مثلا کو ریڈ اور رائٹ دونوں طریقوں سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ A class can have total control over what is stored in its field۔ ہمارے پاس جو بھی کلاس ہوگی اس کا اس کی فیلڈ کے ساتھ ٹوٹل کنٹرول ہوگا۔ مطلب ایک کلاس میں جتنی بھی فیلڈ ڈسکرائب کی جائیں گی، ایک کلاس میں جتنی بھی فیلڈ کریٹ کی جائیں گی، وہ تمام کی تمام فیلڈ، تمام کے تمام بیہیویئر میتھڈ کنٹرولبل ہوں گے ایک کلاس سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس جو ہے وہ اس کے آبجیکٹ کریٹ ہو سکتے ہیں اور وہ آبجیکٹ کا کنٹرول کلاس کے ساتھ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن کریٹ نہ ہو، ریلیشن کریٹ ہوگا۔ تمام کی تمام فیلڈ، تمام کے تمام بیہیویئر میتھڈ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے کلاس کے ساتھ۔ The user of class do not know how the class store its data۔ اب اس میں یہ ہے کہ کلاس کا جو یوزر ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کلاس کا ڈیٹا جو ہے وہ کیسے اسٹور کرنا ہے۔ یہ چیز ہم نے پریویس میں پڑھی ہے، یہ ہڈن ہوتی ہے، ہائڈ کی جاتی ہے۔ A class can change the data type of a field۔ اب ایک کلاس جو ہے اپنی فیلڈ کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے، انٹیجر ہے، بولین ہے، کریکٹر ہے، ڈبل ہے، چار ہے، کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ ہے، we can change and a user of class do not need to change of any their code۔ اس کے بعد یوزر کو اس کے کوڈ میں چینجنگ کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انکیپسولیشن کی جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فلیکسیبل ہے، مینٹینیبلٹی ہے، اس بنیاد پہ ہمیں اس کے کوڈ کو چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں جسٹ اس کے ڈیٹا ٹائپ کو ہم چینج کریں تو ایٹومیٹیکلی وہ بھی ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے۔ مینٹین ابیلٹی: encapsulation draw a boundary around a set of data and methods۔ جس طرح کسی بھی چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اسی طرح انکیپسولیشن کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اس باؤنڈری کے تحت اس کے اندر رہ کے ہماری جو ہے وہ پروسیسنگ ہوتی ہے، ہماری ایگزیکیوشن ہوتی ہے، ہم ڈیٹا اور میتھڈ کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ This allows a developer to use the code without having to know how it works۔ تو یہ جو مینٹینیبلٹی ہے، یہ جو بینیفٹ ہے انکیپسولیشن کا، یہ ڈیولپر کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کوڈ کو کس طرح یوز کرے وداؤٹ نوئنگ ٹو نو ہاؤ اٹ ورک، کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، بٹ ود دا ان پٹ ڈیٹا اینڈ ان پٹ ڈیٹا رینج اینڈ ود واٹ اٹ ریٹرن۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا کی رینج ہوگی، وہ ڈیٹا ہمیں ریٹرن کیا کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ڈیولپر جو ہوتے ہیں وہ کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ
جو یوز ہے یہ انکیپسولیشن کی مینٹین ابیلٹی فیچر کی وجہ سے ہے کہ وہ جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈیٹے کو چیک کر سکتا ہے، ڈیٹے پہ کام کر سکتا ہے، اس کی رینج جو ہے وہ فکس ہوگی. فلیکسیبلٹی انکیپسولیشن میک دا کوڈ ایزیئر ٹو ویژولاइज. مطلب یہ ہے کہ انکیپسولیشن میں جو بھی ہم لائن آف کوڈ لکھتے ہیں وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ویژولاइز بھی کر سکتے ہیں. ویژولاइز مینس اس کو ہم ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. دس مینس کوڈ کین بی ارینج ویژولی بیفور امپلیمنٹنگ. مطلب ہمارے پاس جو کوڈ پروسیس فارم میں جانے سے پہلے وہ ایک پراپر میتھڈ کے ساتھ ویژولاइز ہو سکتا ہے، جیسا کہ جس نے یہ ایگزامپل کے ساتھ دیا ہوا ہے. ایک ٹیبل میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کس طرح کوڈ کو ویژولاइز کر سکتے ہیں امپلیمنٹ ہونے سے پہلے. ایکسٹینڈیبلٹی میک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ایزی. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایکسٹینسبلٹی جو ہے انکیپسولیشن کی ایک بینیفٹ ہے کہ ہمارے پاس جو لائن آف کوڈ ہوتا ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے مینٹین رہتا ہے، اس میں ایرر وغیرہ نہیں رہتے، لانگ ٹائم کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. Update can be made by changing the encapsulated part without changing the input and output format. ہم یہ اس کی خوبی ہے انکیپسولیشن کی کہ ہم اس کے کسی ایک حصے کو چینج کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ چینجنگ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ فارمیٹ. بجائے اس کے کہ ہم اس کے ان پٹ کو اور آؤٹ پٹ فارمیٹ کو چینج کریں، ہم اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ فارمیٹ کو چینج کیے بغیر اس میں ہم چینجنگ لا سکتے ہیں، اپڈیٹ لا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آئی روز اینڈرائڈ اپلیکیشن جو ہے اس کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو اپڈیٹ ہوتی ہے نا وہ اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ فارمیٹ کو چینج کیے بغیر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کے کوڈ میں جا کے وہاں پہ چینجنگ لائی جائیں، نہیں، اس کا فارمیٹ ہی انہوں نے اتنا فلیکسیبل اور ایکسٹینڈیبلٹی بنایا ہوتا ہے کہ اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ فارمیٹ کو ہم چیک ہی نہیں کر سکتے. ان کو چیک کیے بغیر ہم جو ہے وہ اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں. اس میں ہم کون کون سی لائبریری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم دے سکتے ہیں. لائبریری سسٹم ہے ایک، تو اس نے بتایا کہ آئٹم ہے ہمارے پاس ابسٹریکٹ ہے، کوڈ اسٹرنگ ہوگا، ٹائٹل ہم نے اسٹرنگ رکھ دی ہے، ایئر ہم نے انٹیجر فارم میں ہوگا. ظاہر ہے جو کوڈ ہوتا ہے وہ اسٹرنگ فارم میں ہوگا، ٹائٹل جو ہے وہ بھی اسٹرنگ فارم میں ہے، ایئر جو ہے وہ انٹیجر ہوں گے، ٹھیک ہے. بیس فائن فلوٹنگ فارم میں ہے. تو بیس فائن فلوٹنگ فارم ہم نے ایک وائڈ رینج اس کی رکھ دی ہے. اسٹرنگ اور ابسٹریکٹ جو ہے وہ کلاس ہم نے رکھ دیا ہے. تو اس کی جو وہ تین سے آگے اس کی ٹائپس ہیں، بکس ہیں، ویڈیو ہے، آڈیو ہے. اب بک کا کیا ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے وہ بھی اسٹرنگ فارم میں ہوگا، کریکٹر آف اسٹرنگ ہوں گے. پبلیشر ہے وہ بھی اسٹرنگ فارم میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروڈیوسر مطلب ویڈیو کا جو پروڈیوسر ہے وہ بھی اسٹرنگ فارم میں ہے. ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بھی کریکٹر آف کمبینیشن آف اسٹرنگ فارم ہے. اس کی کاسٹ ہے وہ بھی الفابیٹک ہوگا، کمبینیشن آف کریکٹر اسٹرنگ فارم میں. اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ فلوٹنگ فارم میں ہوگی کیونکہ منٹ اور سیکنڈ دونوں کا اس میں جو ہے وہ کمبینیشن ہوگا، لہٰذا اس نے یہاں پہ فلوٹنگ نمبر دے دیا ہے. آڈیو میں آرٹسٹ کا نیم ہوگا وہ بھی اسٹرنگ میں ہوگا. اس کے بعد جنیئر ہوگا وہ بھی اسٹرنگ فارم میں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم انکیپسولیشن کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم چینجنگ لا سکتے ہیں مین پروگرام کو چھیڑے بغیر. ہم اس کے شارٹ شارٹ چیزوں کو چینج کر کے پورے سسٹم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم مین پروگرام کو چینج کیے بغیر اس میں اپڈیٹ لا سکتے ہیں. کنکلوژن ہے انکیپسولیشن از the techniques of making the field in a class private and providing access to the field via public method. مطلب پبلک میتھڈ کے ذریعے
ہم اسیس حاصل کرتے ہیں فیلڈ کی، پرائیویٹ کلاس کی، اس کی فیلڈ ہم بنا سکتے ہیں. The main benefit of encapsulation is the ability to modify the implement code. سب سے بڑھ کے یہ ہے انکیپسولیشن کی جو بینیفٹ ہے کہ ہم کوڈ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ بریکنگ دا کوڈ آف ادر who use implemented code. کہ جو آلریڈی کوڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم توڑے بغیر اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں. انکیپسولیشن میک دا پروگرامنگ کوڈ فلیکسیبل ہے، مینٹینیبل ہے، ایکسٹینسیبل ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کی ہیں. تو اس مطلب لیکچر میں ابھی جس کوشچن کی سمجھ نہ آپ کو آئی ہو وہ آپ ایزیلی مجھ سے سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ مجھے اسکرین شاٹ کے ساتھ وہ کوشچن پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا بک کی طرف جاتے ہیں، بک کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. یہ پیج نمبر ہے 366. اس کا آرٹیکل ہے equal and equal equal. When utilizing the string class, be wary of comparison using the equal equal operator. The equal equal operator compare reference not character. ہم لائن آف کوڈ میں ڈبل ایکول کا جو سائن یوز کرتے ہیں یہ ریفرنس کو کمپیئر کرے گا، کریکٹر کو کمپیئر کبھی نہیں کرے گا. اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. To determine whether or not the character sequence of two string objects are identical, use equal method. ہمارے پاس جب اسٹرنگ فارم میں دو جو آبجیکٹ ہوں گے ہم اس کو جو ہے وہ کمپیئر کریں گے، ہم اس کے کریکٹر کو کبھی کمپیئر نہیں کریں گے. For example, the expression s equal to t show that segment of figure 9.18 return false because two reference s t are different. اب s اور t یہ آپس میں سیم نہیں ہیں، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈفرینس جو ہے وہ پیرامیٹر ہے. while s equals t return true because the two string objects hold identical character. جبکہ اگر ہم اس کو کریکٹر وائز لیں تو یہ ایس بھی کریکٹر ہے، ٹی بھی کریکٹر ہے. یہ دونوں کریکٹر کی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں کہ یہ دونوں کریکٹر ہیں. لیکن اگر ہم ریفرنس کے طور پہ جائیں تو ایس از ناٹ اکول ٹو ٹی. دا ایکسپریشن ایس اکول ٹو ٹی اینڈ ایس equal t of figure 9.18b both return true because reference as well as character sequence are equal. اگر ہم اس کو کریکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دونوں کریکٹ ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ریفرنس کے حوالے سے دیکھیں تب یہ فالس ہوگا. اب یہ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے string s equal to new string abc string t new string abc. اب abc کمبینیشن آف کریکٹر ہیں اور کریکٹر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایس اور ٹی دونوں کریکٹ ہیں، لیکن اگر ریفرنس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ فالس ہوگا کیونکہ ایس کا کوئی اور ریفرنس ہے، ٹی کا کوئی اور ریفرنس ہوگا، لہذا ان میں جو ہے وہ ڈفرینس پایا جائے گا. The string builder class. You may have noticed that string class include the method boolean and with string s. For example, segment string s یہ combination of character ہے ہمارے پاس and with lear lear ٹھیک ہے.
مطلب یہ لاسٹ کے جو کریکٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو اسٹرنگ ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. ریٹرن ٹرو، یہ ٹرو ہوگی کس وقت؟ یو مائٹ گیس دیٹ بائی یوزنگ اینڈ ود ڈاٹ ڈاٹ the code of example 9.3 could be streamlined as show figure 9.18. یہ انشاءاللہ آپ کو میں جو ہے وہ پریکٹیکلی ٹول انسٹال کر کے نا اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ابھی جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ دیکھ لیں. اسٹرنگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور انٹیجر ہمارے پاس ہم کاؤنٹ کریں گے وہ 0 ہم نے رکھ دیا. وائل لیٹر اینڈ ود لیئر، اگر لیٹر جو ہے لیئر کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے اٹس مین کہ وہ انفارمیشن ہمارے پاس کریکٹ ہوگی اور اس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ وہ میکسیمم کتنے دفعہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. فنکشن میں جاتے ہیں انٹ ایکس اکول ٹو نمبر. نیکسٹ لائن 26، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف الفابیٹ جو ہے وہ 26 ہیں. لیٹر اکول ٹو لیٹر پلس 4، مطلب اس میں انکریمنٹ ہوتا جائے گا. کریکٹر ہیں یہ، کاؤنٹ پلس پلس اسٹارٹ ہوگا ایکس پلس اے، مطلب ایکس میں جو ہے وہ اے جائے گا، پھر اس کے بعد بی ہے، پھر سی ہے، اس طرح جو ہے وہ انکریمنٹ ہوتا جائے گا. اگر تو لیٹر جو ہے وہ اینڈ ود لیئر کے ساتھ ہے تو ہماری انفارمیشن کریکٹ ہو جائے گی. تو یہ ہے اسٹرنگ بلڈر کلاس. For programs that are heavy with string concatenation or any operation that alter the character of a string, Java provides string builder class with methods that do not create a new object each time a string is altered. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامنگ کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ نئی کلاس، نئے آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کے بجائے ہم اسی آبجیکٹ کے الٹرنیٹیو جو ہمارا آبجیکٹ ہوگا وہ ہم اس کو کریٹ کرا سکتے ہیں، اور یہ اسٹرنگ بلڈر کے تھرو ہوگا کہ بجائے نیا آبجیکٹ کریٹ کرنے کے ہم اسی آبجیکٹ کے جو الٹرنیٹیو ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. Let's look behind the scene for a minute. Suppose the word reference the string computer. ہمارے پاس جو ورڈ ہے جو کہ کمبینیشن آف کریکٹر کمپیوٹر ہے. ٹو اپینڈ دا ایس ٹو ورڈ، ایس کو اپینڈ کرنے کے لیے ایچ لیٹر آف کمپیوٹر از کاپی، اس کے ہر لیٹر کو ہم کاپی کریں گے. اینڈ ایس از دا اپینڈ ٹو دا ویو آف نیو کاپی. تو جو ایس کا ورڈ ہوگا وہ کمپیوٹر کی کاپی کے ساتھ نیا ورڈ ہوگا. فگر 9.21 اے. However, if the word builder reference string builder object is contrast a string object، جب کنٹراسٹ آپس میں آ جائے، ایک تو ہوتا ہے میچنگ، میچنگ کے بجائے اگر کنٹراسٹ ہو، نو کاپی اکر، کوئی بھی کاپی اکر نہیں ہوگی. یہ ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ورڈ ہے کمپیوٹر، ہم نے اپینڈ کرنا ہے ایس کو. تو جب کمپیوٹر کے ساتھ ایس کو اپینڈ کریں گے تو اس کے لاسٹ میں ایس جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. ہمیں کمپیوٹر کے ورڈ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اس کا جو الٹرنیٹیو ہوگا، کمپیوٹر کا الٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹرز مینس کہ ہم ایس کا ایڈیشن کر دیں گے. ورڈ ریفرنس اے اسٹرنگ اے کاپی آف کمپیوٹر از کریٹڈ، ایک کاپی کریٹ ہو گئی ہے. بی میں دیکھیں ورڈ بلڈر ہے کمپیوٹر، اپینڈ کرنا ہے ایس کو، ورڈ بلڈر کیا ہو جائے گا؟ کمپیوٹر. ورڈ بلڈر ریفرنس اے اسٹرنگ بلڈر اے کاپی آف کمپیوٹر از ناٹ کریٹڈ، یہاں پہ اس کی کاپی کریٹ نہیں ہوئی، یہاں پہ اس کی کاپی کریٹ ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپیوٹر ایک ورڈ ہے، اس کی کاپی کریٹ ہوئی ہے اور ساتھ میں ورڈ اس کے ساتھ اپینڈ ہوا ہے. جبکہ ورڈ بلڈر میں کیا ہوا ہے؟ اس کی کاپی کریٹ ہونے کے بجائے ڈائریکٹلی اس کو ایکسیس کیا. تو یہ ورڈ بلڈر اسٹرنگ کی صورت میں ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی. یہ مزید آپ اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کیجیے گا. جس بات کی سمجھ نہ آئی آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا. In contrast to the string class equal method of string builder
कंपेयर रेफरेंस, हम रेफरेंस को कंपेयर करेंगे, एंड नॉट अ कॉन्टेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट, और उसके स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, हम हमेशा रेफरेंस को कंपेयर करेंगे। ये उसने एग्जांपल दी है। न्यू स्ट्रिंग है मंकी बिजनेस, स्ट्रिंग एक और उसने बना दी है टी के साथ, मंकी बिजनेस। आउटपुट क्या होगा, एस इक्वल टी है। अब हमने पहले भी पढ़ा है रेफरेंस चेंज होता है कि आपके करेक्टर जो है वो सेम होता है। इसको करेक्टर वाइज देखेंगे तो ये सेम है, अगर रेफरेंस वाइज देखेगा तो ये चेंज होगा। डिस्प्ले ट्रू बट द सेगमेंट, अब दोबारा देख लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर एस, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर मंकी बिजनेस, स्ट्रिंग बिल्डर टी है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर मंकी बिजनेस है। सिस्टम आउटपुट क्या होगी, एस इक्वल टी, डिस्प्ले फॉल्स। क्यों, ये करेक्टर तो सेम है लेकिन इनका रेफरेंस सेम नहीं है, लिहाजा ये डाटा फॉल्स होगा। सेगमेंट वन कंपेयर करेक्टर बट सेगमेंट टू कंपेयर रेफरेंस, जब हम इसका रेफरेंस देखेंगे तो ये चेंज है, इसको करेक्टर वाइज देखेंगे तो ये सेम होगा। टू कंपेयर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ टू स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट ए एंड बी, यूज ए टू स्ट्रिंग इक्वल बी टू स्ट्रिंग। Using string class, we rewrite the segment of 9.19 example 9.4। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने इसमें एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, इसको आप लोग डिस्कस करना, जहाँ पर पॉइंट की समझ ना आई आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद है मिस्टीरियस स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। एवरी एप्लीकेशन दैट यू हैव इम्प्लीमेंट इंक्लूड हेडिंग, हमारे पास जो भी हेडिंग की सूरत में एप्लीकेशन होगी वो मिस्टीरियस स्ट्रिंग कहलाएगी। Public static void main string arguments. What does all this JavaSpeak mean? It is necessary. In chapter 10, we will explain the meaning of word public and static. Now, how are you probably recognize? मतलब उसने बताया कि हम इसकी जो डिटेल्स होगी वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका शॉर्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग और ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट और आर्गूमेंट, इस तरह हम इसको जो है वो सिंटैक्स इसका यूज़ करेंगे। एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग फॉलोइंग शॉर्ट प्रोग्राम यूज दिस मिस्टीरियस एरे आर्गूमेंट। पब्लिक क्लास टेस्टर है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सिस्टम आउट प्रिंट हेलो, आर्गूमेंट 0 है, फिर सिस्टम आउट प्रिंट न्यू लाइन हेलो, आर्गूमेंट्स 1। Array elements arguments and arguments 0 and 1 are string reference that are passed to main। अब इसमें 0 और 1 ये आर्गूमेंट्स हैं जो कि रेफरेंस को पास करेंगे मेन प्रोग्राम को। आपका ये जो मेन का प्रोग्राम होगा इसको जो है वो पास करेंगे वाया कमांड लाइन। ये जो कमांड लाइन हमने बताई हुई है इनके ज़रिए मेन प्रोग्राम को ये पास करेंगे। If you execute this program with command जावा टेस्टर न्यूमैन जेरी, जावा टेस्टर न्यूमैन जेरी मतलब हमारे पास ये दो कमांड लाइन है, इन प्रोग्राम के जरिए आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। टू स्ट्रिंग न्यूमैन एंड जेरी एंटर द कमांड लाइन एंड पास द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को जो है वो पास होगा। रेफरेंस टू डी स्ट्रिंग आर स्टोर इन एरे आर्गूमेंट, और इनके जो आर्गूमेंट्स होंगे उनका जो रेफरेंस होगा वो उसमें स्टोर होगा, और उसकी आउटपुट होगी हेलो न्यूमैन हेलो जेरी। इस तरह हम किसी भी प्रोग्राम को आर्गूमेंट के ज़रिए पास करके उसकी आउटपुट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जिसको समझ ना आए आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर साथ में क्वेश्चन लेकर बता सकते हैं कि जिस पॉइंट के समझ है इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।